السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال۔ قابل احترام صدر محترم، مہمانان خصوصی اور حاضران جلسہ، اصل یہاں بات کرنے کا حق تو ان مہمانان کرام کا ہے جو باہر سے تشریف لائے ہیں۔ ہم یہیں کے ہیں، ہر جمعہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اچانک آواز دیے، کچھ ذہن میں تو ہے نہیں، لیکن مجھ سے پہلے جن موصوف نے آپ حضرات کے سامنے اپنے دل کا درد رکھا، حالات پہلے کیا تھے، اب کیا ہے، اور آئندہ کیا ہو سکتے، بہت اچھے انداز سے انہوں نے ہم سب کے سامنے ایک تجزیہ پیش کیا، اور ہمیں ان حالات میں کرنا کیا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، بد سے بدتر کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حالات صرف ہم پہ نہیں ڈالا، ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے سب کو اللہ نے آزمایا۔ جیسے کہ ایک زمین ہے، بنجر زمین، وہ مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالی پانی کے ذریعے سے اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ، کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس مردہ زمین کو اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ دستور ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اسلام کو اللہ ہمیشہ قربانیوں کے بعد، مجاہدوں کے بعد، حالات کے بعد نکھارتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کو اب ہم ٹٹولے دیکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، چاروں سمت اسلام کی لہریں چلنے لگی، بلکہ اس سے پہلے آزمائش آئی، بہت جھنجھوڑا گیا، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ تو جو لوگ ثابت قدم رہے، اللہ پر اپنا توکل رکھا اور اپنے ذمے جو کام ہے اس کو کیا، باطل تو کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شروع میں عروج دے گا، پھولیں گا، پھلیں گا، بڑھیں گا، چھا جائیں گا، ایسا محسوس ہوگا کہ شاید اس کے بعد اب مسلمانوں کے لیے اچھی راہ نہیں آ سکتی، حالات بد سے بدتر ہو جائے گا۔ لیکن جب مایوسی کا ایسا عالم، اللہ نے نبیوں کے واقعات سنائے، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، ساتھ میں ایمان والے کہہ رہے ہیں، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟
اتنے زیادہ حالات آ رہے، بچے مارے جا رہے، عزتیں لٹ رہی، چاروں طرف مٹنے کی مرنے کی باتیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں تم نے کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم نے ایمان لا لیا، کلمہ پڑھ لیا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کو بھی آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رب کون مانتا ہے، کس نے اپنے اللہ کو رب مانا ہے، جو اقرار کر کر آئے تھے الست بربکم، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے رب مانتے یہ ان حکمرانوں کو جن کے ہاتھوں میں آج باغ ڈور ہے، جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، قانون ان کا، قلم ان کا، دستور ان کا، سب کچھ ان کا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے ذمے کا کام ہم کرتے ہیں۔ دیکھو، سب سے آسان کام دنیا میں، سب سے آسان کام یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسروں پر پورا بوجھ ڈال دوں، کہ حالات کیوں بگڑے؟ اس لیے بگڑے کہ وہ آیا، حالات کیوں بگڑے؟ اس لیے بگڑے کہ اس نے ایسا کیا، حالات کیوں بگڑے؟ اس لیے بگڑے کہ اس نے فساد کرایا، حالات کیوں بگڑے؟ اس لیے کہ اس نے ماحول ایسا تیار کیا، حالات کیوں بگڑے؟ اس لیے کہ ایک سنستھا ہے، ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، ان کا مقصد ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا، ذہن خراب کرنا، اس لیے حالات خراب ہو رہے۔ یہ کہنے سے میں بچ جاتا، میں نے اپنا پورا بوجھ اتار کر ان کے اوپر ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر آپ کو نہیں ملے گا سیرت میں کہ آپ نے اپنے دشمنوں پر بوجھ ڈالا ہو، کہ ان کے ایسا کرنے سے ایسا ہوا۔ جب ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر کے جو کام ہمارے تھے ہم نے نہیں کیے، جن چیزوں کی استعداد اللہ نے ہم میں ڈالی تھی، جو ذمہ داری ہم پر تھی، جو ہم کر سکتے تھے، نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لایا کہ دیکھو اب یہ کر رہے، اور یہ دستور یہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کی لائن سے ہو کہ ہم نے 500 سال 700 سال حکومت سنبھالی، جب اہلیت ختم ہو گئی تو اب اللہ نے ان کو مسلط کر دیا کہ دیکھو تم اس کے قابل تھے، تم نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی، تو اب ہم ان سے ڈیوٹی نبھا کر دکھاتے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی مسجد کے، مدرسے کے محتمم ذمہ دار اگر ہم بن جائے، کسی کالج یونیورسٹی کے اگر ذمہ دار ہم بن جائے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا پی ایم بن چکے ہیں، پردھان منتری ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت کو، چھوٹی سی تنظیم کو، چھوٹے سے ادارے کو سنبھالنے کی بھی استعداد ہم میں نہیں ہے، کھو چکے ہیں ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہم داستان سناتے ہیں، ابو بکر کی داستان سناتے ہیں، علی و عثمان کی داستان سناتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کا چھوٹا سا مختصر زمانہ سناتے ہیں۔ تو وہ جو ذمہ داری ان پر تھی، وہ جب تک ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر کام ان سے لیا۔ جب ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دیتے تو یہ جاگیر نہیں ہے اللہ کی، ہم لوگوں کی، نہ ہمارے ذمے ہے اللہ، نہ ہمارا اللہ کے ذمے کچھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جس میں جو کوالٹی ہے، جس میں جو استعداد ہے، ذمہ داری کو سنبھالنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ اس کے حوالے کر دیتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمے کام کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی خندق کا واقعہ سنائے، حالات اتنے خطرناک بن چکے، چاروں طرف سے بڑا عجیب نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، بالکل کوئی بچاؤ کی امید نہیں، چاروں طرف سے نرغے میں ہے،
اور اللہ وہ موقع پر کہہ رہا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ حالات یہ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ کو کہنے لگا رہے کہ ان سے نہیں ڈرنا ہے، آپ کو ڈرنا ہم سے، مجھ سے ڈرو، اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور جو اسباب تم اختیار کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا نہیں دیا کہ کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بس سب ذکروں میں، اذکار میں، نمازوں میں، رونے دھونے میں لگ جاؤ، راتوں رات مصلے بچھا دو۔ نہیں، صحابہ سے مشورہ کر رہے، حالات یہ ہے، کرنا کیا چاہیے؟ حالات ایسے بن چکے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ آیا باہر نکل کے مقابلہ کرے یا یہیں رکے؟ ہم کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ رائے دی تھی کہ گڑھا کھودا جائے، خندق کھودی جائے، بڑا راستہ بنایا جائے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے باتیں ہیں، چھوڑ دو۔ بھائی دنیا میں ہے اسباب، دنیا کے اسباب سے دنیا چلتی ہے، یہاں اسباب بھی اختیار کرنا ہوتی ہے، یہاں امیدیں اللہ سے ہوگی لیکن سبب اختیار کرنا ہوگا۔ تو ان حالات میں ہمیں ایک تو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور ان حالات میں ہمارے بچاؤ کے اسباب کیا ہے؟ دشمن جس لائن سے، جس فیلڈ میں مقابلے کے آ رہا، اس فیلڈ میں ہمیں جانا ہوگا۔ آپ کو سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے، اللہ کے نبی کی سیرت سے ملے گا۔ ایک نجران کا وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں ایک بڑا شاعر تھا، اس شاعر نے شعر کے ذریعے سے رعب ڈالنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حسان ابن ثابت کو کھڑا کیا اور اشعار کہنا شروع کرنے لگا۔ پھر اس میں ایک بہت بڑا مقرر تھا، خطیب تھا، اس نے خطابت کے جوہر دکھائے۔ اللہ کے حبیب نے ایک دوسرے خطیب کو، صحابی رسول، نام بھول گئے ان کو کھڑے کیا کہ تم آ کر خطابت کے جوہر دکھاؤ۔ تو دشمن جس فیلڈ کا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیلڈ کے مطابق اپنے ساتھیوں کو پیش کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ جن جن چیزوں میں، جن جن شعبوں میں دشمن آگے بڑھ رہا، وہ ہمیں دبانا چاہ رہا، ہماری نسل کشی کرنے کا پلان بنا رہا، تو ہمارا کام ہے، مثلا ایجوکیشن ہے، پڑھائی ہے، رفاع عام کے کام ہے، یہ تو مسلمان الحمدللہ کر رہے، اور اس کو دین سمجھ کے کرنا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنا ہو پرایا ہو۔ اس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہمارے محدود دائرے ہیں، لیکن ایک سوچ ہماری یہ بھی بن گئی، ہم نے دین صرف انہی چیزوں کو سمجھ لیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کرو پکا دیندار، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر فیلڈ میں ہمیں دکھاتی ہے، اور وہ سب دین ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں اللہ کے نبی آئے پہلی وحی کے ٹائم پر، جب آپ پر پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ بہت گھبرائے ہوئے، زمبلونی زمبلونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی۔ تسلی کیا دے رہی پتہ؟ تسلی یہ کہہ کے نہیں کہ یا رسول اللہ فکر نہ کرے، آپ کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے، فکر نہ کرے آپ غار حرا میں عبادت کرنے والے ہیں، فکر نہ کرے آپ تو بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، فکر نہ کرے اللہ آپ پر ایک بوجھ ڈال رہا، امت کی فکر ڈال رہا، آپ لوگوں کی خیر خواہی کے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، فکر نہ کرے آپ حج و عمرہ کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کسی عمل کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ذکر نہیں کر رہی، بلکہ کیا کہہ رہی؟ یا رسول اللہ، اے میرے شوہر، آپ فکر نہ کرے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ پریشان حالوں کے پریشانی دور کرنے والے ہیں، وہ اعمال گنا رہی ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہے، کہ یہ سبق سکھا رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جو لوگ ان اعمالوں کو کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا،
کیوں کہ آپ یہ اعمال کر رہے ہیں. تو پتہ چلا دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کا ساتھ دینا، دوسروں کی ہمدردی کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہمیں عہدے دیے، منصب دیے، تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ صرف میرے لیے ہے، مالدار ہے، مالدار یہ سوچے کہ یہ جو مال ہمیں ملا ہے یہ صرف ہمارے لیے، بس میں نے اپنے محنت سے کمایا ہوں، چاہے پھر رشتہ داروں میں، غریبوں میں، ہمارے پڑوس میں بیمار ہو، پریشان حال ہو، لاکھوں روپیے ہمارے آج کتنے چیزوں میں خرچ ہو رہے، ضائع ہو رہے، برباد ہو رہے، ہم اس پہ فخر کر رہے. لیکن جو مال دوسروں پر استعمال ہوتا ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، وہ ایک الگ راحت ہوتی ہے. تو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی بھی ضروریات کو پورا کریں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ان کے کام آئے. وہ ماحول بنا کر ان کے ذہن خراب کر کے ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ماحول بنا کے ہم ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں الگ الگ ہر موقع پر کبھی ڈیبیٹ کے ذریعے سے، کبھی کس ذریعے سے، کبھی ایک آدھ بھونکنے والا کتا کھڑا ہوتا، بھونک کر چلا جاتا، ایک آدھ کوئی لیڈیز آتی، وہ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کر کے چلے جاتی. بڑی عجیب بات ہے، اگر پورے دنیا کے مسلمان کروڑوں اربوں روپیے خرچ کرتے اور پوری دنیا کے مسلمان مل کر یہ کوشش کرتے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو عام کرتے، اللہ کی قسم وہ چند دنوں میں اتنی محنت کے باوجود بھی نہیں کر سکتے تھے جو ایک جاہل عورت اٹھی اور اس نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی. مجبور ہوئے لوگ کہ اللہ کے حبیب کی سیرت ہے کیا، حضرت عائشہ سے نکاح آپ کا کیوں کم عمر میں ہوا؟ تو آپ کو ایک شر کا پہلو تو ہے، خیر کا پہلو بھی ہے. شر تو یہ نکلا کہ ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی، لیکن خیر یہ نکلا کہ جتنا پرچار اور جتنا تعارف ہمارے نبی کا اس دور میں ہوا، شاید اس سے پہلے غیر مسلموں میں کبھی ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ شر سے خیر بھی نکالتا ہے، خیر سے شر بھی نکالتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذمے کا کام ہم کریں. ہماری نوجوان نسل ہے آج کس طرف جا رہی، پڑھائی کے نام پر ایک پڑھائی کا بھوت سوار ہے، لیکن وہ نسل کہاں ہے، کس طرف پڑھ رہی. ہماری بچیاں جا رہی، ایک کالج کا بھی سروے ایک صاحب نے سنا ہے، تقریباً 40 سے 50 بچیاں پڑھتی ہیں وہاں اس کالج میں ہمارے شہر میں، کہ بڑے مشکل سے 2 سے 3 لڑکیاں ایسی ہے جو اندر جا کے نقاب پہن کے رہتی ہے، باقی پورے نقاب اتار دے، ٹی شرٹ اور اندر سے پینٹ رہتا ہے. دیندار گھرانیوں کی بچیاں ہے، پڑھانے سے منع نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان بچوں کو ہم سنبھالیں، ان کو ٹائم دے، وقت دے. تو یہ کچھ ذمہ داری کے ہمارے کام بھی ہے. اگر ہم یہ کرتے ہیں، ایک تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. ان حالات میں بھی اگر ہم اللہ کے گھر کی طرف نہ مڑے، اللہ کے دین کی طرف نہ مڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نہ مڑے، تو پھر تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. آپ دیکھیں نہیں کچھ دن پہلے کیسے حالات بنے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت کا جلسہ ہے اور نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ناچ رہے نوجوان، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. جس نبی نے آ کر یہ ختم کرایا، ایک غیر مسلم جمعہ میں غوثیہ میں آیا پچھلے جمعہ، تو اس نے اس عنوان پہ بات سنی، تو بعد میں اس نے اپنے تاثرات رکھا کہ میں اسلام کو مسلمانوں سے سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا. لیکن کہا اب مجھے پتا چل رہا کہ اسلام کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور ہے. اسلام کہتا کچھ اور ہے، مسلمان کرتے کچھ اور ہے. تو آج کسی بھی جماعت ہو، سوسائٹی ہو، تنظیم ہو، اس کو اس کے افراد سے جانا جاتا ہے. بھائی کسی جماعت کو معلوم کرنا ہے کیسی جماعت ہے، کیا ہے اس کے کام، کیا ہے، تو اس کے افراد کو دیکھا جاتا ہے، کرنے والے کارکنان کیا ہے. ایسی اسلام کو اس کے ماننے والوں سے دیکھا جاتا ہے
کہ ان کے باہر کے اخلاق کیا ہے، باہر کے معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہے. یہ اسلام کا پرچار باہر ہوگا، مسجد میں نہیں ہوگا. اندر مسجد میں ہم عبادت کر کے باہر نکل جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کام ہمارے ذمے ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، ہم اس طرف متوجہ ہو، اس کی فکر کرے، اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اور دوسری چیز میرے بھائیو دوستو، ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جماعتی اختلافات کو تھوڑا سے بالائے طاق رکھیں. جو قرآن نے کہا نا تمہاری ہوا اکھڑے گی، ایسی نہیں اکھڑ رہی ہماری ہوا. پہلے تو جماعتوں میں ہی تھا، اب تو جماعت کے اندر بھی ٹکڑے 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 ہو کے سب کے الگ گروپ، کوئی اس کو نہیں پسند، اس کو نہیں پسند. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان دہ. ہم اتنی ایک دوسرے سے نفرت ہے ہمارے دلوں میں کہ وہ جو جانور ہوتا نا اس سے بھی ہمیں اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی ہم ایک جماعت والے دوسری جماعت سے نفرت کرتے. ہر ایک نے اپنا ایک معیار، اپنی پہچان، اپنی علامت ایک الگ بنا لی. لیکن جہاں ایسے اجتماعی پروگرام ہو، اجتماعی اعتبار سے کبھی دعوت دی جائے تو ہمارا کام ہے جانا آنا. بولنے والے، اعتراض کرنے والے وہ کرتے رہتے. ہر لوگ، ہر زمانے میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہتا ہے. کچھ لوگ ہونا بھی چاہیے ایسے. تو اجتماعیت کے ساتھ اگر ہم کریں، ہمارے اختلاف نہیں چھوڑنا ہے. لوگ کہتے ہیں اختلاف ختم کرو. اختلاف کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، نہ کبھی ہوا ہے. آپ سب کے سب بیٹھے، سب کے چہرے الگ، سب کی آواز الگ، سب کا انداز الگ، سب کا مزاج الگ، سب کی سوچ الگ. 5 انگلیاں ہیں، پانچوں کا مزاج الگ، پانچوں کی سجاوٹ الگ. یہ اختلاف نہیں ختم ہوگا. ہاں، ہم اپنے اختلاف کو، اپنے مسلک کو، اپنی جماعت کو، اپنی سوچ کو اپنے پاس رکھتے ہوئے، نقصان کب ہوتا ہے؟ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی جس جماعت سے ہوں، جس مسلک سے ہوں، جس فرقے سے ہوں، میں اس کو دوسرے پہ تھوپوں کہ دوسروں نے بھی ایسا ہو جانا چاہیے، اسی کام میں لگ جانا چاہیے، یہی کام کرنا چاہیے، یہی تحریک میں آنا چاہیے، اسی جماعت کو اپنانا چاہیے. اب اختلاف نہیں ختم ہوگا. ہاں، میں اپنے جگہ پر جس چیز کو صحیح سمجھ رہا اس کو دل و جان سے کروں، جس چیز پر میرا اعتماد ہے. لیکن دوسروں کے لیے راستہ کھولے، دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرے، تو پھر انشاءاللہ باہر باطل کی نگاہ میں ہم متحد نظر آئے گے. انہیں پتا ہے ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے. کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے کس جماعت کا کون سا فرد ہے، کس پر آفت آئی ہوئی ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ کرتے رہتے، وہ دیکھیں گے، نپٹیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ کہ ہم جماعتی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں ایسے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، جن چیزوں کی طرف ہمیں اجتماعیت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، ہم اس میں جڑنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.